تہذیب نفس میں یہ ایک اصل ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک اہم ترین موضوع کے تحت خداوند متعال نے دعا کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، دعا کرو، توبو الی اللہ، خدا کی طرف لوٹا جائے، اور فاسألوا اللہ، خدا سے دعا کریں۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں خدا متعال نے جو ہے مختلف آیات میں مختلف کلمات کے ذریعے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے اور دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا۔ اس قسم کی دعائیں خدا متعال نے ہمیں سکھا دی ہیں اور بتا دیا ہے کہ دعا ایک مہم ترین چیز ہے۔ مخ العبادت، تمام عبادتوں میں جو ہے یہ مغز ہے دعا۔ حتیٰ نماز میں بھی اگر آپ دعا کو نکالیں، خود جو نماز کے ضمن میں دعا ہے اسے اگر آپ نکالیں، روح نماز ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نماز میں جو ہے مثال کے طور پر اسی قرأت میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہاں سے دعا شروع ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے، اس سے پہلے حمد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تین جملے خدا کی حمد و ثنا ہے کہ ساری تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے ہے جو کہ روز جزا کا مالک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رحمان الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ پھر یہاں ایک خاص جو ہے اخلاص کے لیے ایک چیز بیان کی، ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی عبادت، تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہاں اس کے بعد دعا ہے مسلسل، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم، جن پہ غضب کیا ان کا راستہ نہ، جن پہ غضب نہ کیا ان کا راستہ، جو گمراہ نہیں ہے ان کا راستہ۔ اگر اسی دعا کو نکالیں تو اسی طرح سے جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، اسی طرح جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، ایک سجدے اٹھنے کے بعد استغفار ایک دعا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو اس طرح سے پھر قنوت یہ سوچا ہے، نکالیں دعا کو تو نماز کی روح ختم ہو جائے گی۔ نماز کی روح یہی تو ہے کہ خدایا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی میری جو ہے نصرت طلبی ہے، اور تو ہی مجھے راستہ دکھا دے اور سیدھے راستے پہ رکھا دے، اور ان کے راستے پہ رکھیں جن پہ تو نے مسلسل نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان کے راستے سے مجھے ہٹا دیں کہ جو گمراہ ہیں اور جن پہ تیرا غضب ہے۔ مسلسل دعائیں، تو یہ ایک اصل ہے، قرآن میں بھی ایک اصل ہے، اور اسی طرح اہل بیت کی طرف جب آپ آتے ہیں تو دعا ایک اصل ہے، اس وجہ سے کہ اصالتاً دعا ہماری جو ہے تعلیم و تربیت میں اور حتیٰ ہمارے ایمان میں جو ہے مؤثر ہیں۔ تو خداوند متعال نے جو ہے دعا کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور اہل بیت ادھانے دعائیں، اب ہر کسی کا ایک صحیفہ ہے دعاؤں کا، صحیفہ علویہ، صحیفہ فاطمہ اور صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کے نام سے، اور صحیفہ امام حسن، صحیفہ امام حسین، مختلف دعائیں ان سے جو ہیں، دعائے عرفہ یا آقا امام حسین، دعائے عرفہ یا آقا امام سجاد، اور اسی طرح صحیفہ مہدیہ میں آپ دیکھیں آقا امام زمان کی دعائیں ہیں۔ دعا کس قدر مہم ہے، تو اس ایک طرف فرمایا کہ مخ العبادت، عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کی روح، عبادت کی جان، انسان کی ہڈیوں میں مغز اصل ہے، جو مغز ہے اس میں اصل ہے، مخ العبادت، اس ہڈی کے اندر جو مغز ہے اس کو کہتے ہیں مخ العبادت۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ مومن کے لیے اسلحے کے طور پہ کچھ نہیں بیان کیا، یہ بیان کیا کہ دعا سلاح المومن، مومن کے لیے اسلحہ یہ ہے۔ تو ہم جو کہ جنگ مہدوی کے لیے خود کو آمادہ کر رہے ہیں، ظہور میں جنگ ہوگی،
اور اب بھی جنگ ہے، چونکہ نبرد ہے اور نبرد ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ حابیل و قابیل میں جنگ ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید، جنگ ہے حق و باطل میں، حق و باطل، جہاں امیر المومنین نے فرمایا کہ حق بھی ہے اور جنگ بھی ہے، جو ہے باطل بھی ہے، اور دونوں کے جو ہے اپنے اپنے اہل بھی ہیں، حق کے طرفدار بھی ہیں، باطل کے طرفدار بھی، میں ہمیشہ سے جنگ ہے، لہذا یہ نبرد دائمی ہے۔ تو ہم بھی جب آپ نے کہا کہ میں مہدوی ہوں، جب آپ نے کہا کہ میں منتظر ہوں، یعنی آپ سپاہ ہیں، سپاہی ہیں، یعنی آپ پاسبان ہیں، یعنی آپ جان باز ہیں، تو آپ کو نبرد کے لیے، جنگ کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا آپ کا اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دوران تربیت ہے، دوران خودسازی ہے، اس میں ہمیں مسلح ہونا چاہیے۔ تو دعا کے اسلحے کے ذریعے ہم آگے جا سکتے ہیں، شیطان کو دعا کے ذریعے ہم مار سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مہدی یاوری کے لیے بھی دعا کریں، یا یہاں بھی دعا چاہیے، صرف ہماری تیاری کافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی دعائے احد میں ایک دعا مہدی یاوری کی دعا ہے کہ جہاں آپ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ، خدایا مجھے ان کے انصار میں سے قرار دے اور ان کے اعوان میں سے قرار دے۔ یہ ایک جملہ ہے اسی دعائے احد میں، اور عام طور پر بھی آپ ویسے یہ دعا جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ تو ناصر جو ہے عون میں کیا فرق ہے؟ یہاں دو جملے ہیں، دو کلمات ہیں، مجھے ان کے انصار میں سے قرار دیں، ناصروں میں سے، وہ بھی مددگار کے معنی میں ہے، اور اعوان، عون کی جمع ہے، اعوان بھی ناصر مددگار ہے، مدد کرنے والے ہیں، یعنی مجھے ان کے اعوان انصار میں سے قرار دیں۔ ناصر وہ شخص ہے، ناصر میں وسعت معنی ہے، عون میں وسعت نہیں ہے۔ ناصر وہ شخص ہے جو اپنے پورے وجود سے ہر حوالے سے مدد کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ فرض کریں کہ ایک انسان اپنی نگاہوں کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں دمی، درہمی، سخنی، قلمی، قدمی، ان ہر حوالے سے، اپنے قلم سے، اپنے قدم سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہر طرح سے وہ چاہتا ہے کہ مدد کرے، اپنے سردار کی مدد، اپنے امام کی مدد، اپنے قائد کی مدد، اپنے پیشوا کی مدد کریں، اس کو کہتے ہیں ناصر، تو اس کی جمع انصار۔ تو ہم دعا کرتے ہیں آقا امام زمان سے کہ اللہم اجعلنا من انصارہ، خدایا ہمیں ان کے ناصروں میں سے قرار دے، یعنی ان میں سے قرار دے جو ہر حوالے سے، ہر ممکنہ طریقے سے امام زمان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ معنی ہے، تو ہمیں ہر حوالے سے مدد کرنی ہوتی ہے، دمی، درہمی، اگر اپنے سانسوں کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے اور اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر حوالے سے مدد کریں، کوئی بھی جو ہے دقیقہ فروگزاشت نہ کریں کہ نصرت کی مدد آپ کی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنی کمپیوٹر سے، اپنے موبائل سے، اپنے کیمروں سے، اور اپنے قلم سے، اپنے دفتر سے، اپنی ڈائری سے، اپنی جو ہے فکر سے، اور اپنے دوستوں سے، اور اپنے گھر سے، حتیٰ جتنے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے آقا امام زمان کی نصرت کیا جائے، ان کے ظہور کے لیے کام کیا جائے، اور تو یہ ہے ناصر۔ ہم دعا کرتے مہدی یاوری کی، مہدی یاوری یہ ہے کہ اللہم اجعلنا من انصارہ، خدایا ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دیں۔ اور عون اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کام میں کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کام میں، جیسا کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، مثال ایک خاتون ہے یا ایک جو ہیں بزرگ ہیں کہ جو ناتوان ہے اور کوئی چیز اٹھا کے لے جا رہا ہوتا ہے، آپ اس کو گھر پہنچا دیتے ہیں۔ ایک کمزور شخص ہے، ایک نابینا ہے، روڈ پار کرنا چاہتے ہیں، آپ مکمل مدد نہیں کر، بس اسی حد تک اس کو روڈ پار کر کے آپ پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک بھوکا ہے، آپ نے اسے کھانا کھلایا اور چلے گئے۔ انہیں جو جزوی مدد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عون۔ تو ہم جو ہے خود ہمیں سکھایا کہ اہل بیت نے کہ جو ہے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ خدا سے دعا کریں کہ ان کے اعوان میں سے بھی ہو اور ان کے انصار میں سے بھی ہو۔ تو شاید ہمیں معنی یہ حاصل ہو جائے
کہ ہم جو منتظرین آقا امام زمان علیہ السلام میں سے ہونا چاہتے ہیں تو دعا کریں. خدا دعا ایک اصل ہے اور دعا ایک اسلحہ ہے، اور جب عبادتوں میں مغز کی حیثیت ہے، روح کی حیثیت ہے، تو انتظار میں بھی دعا روح کی حیثیت ہے. روح ہے انتظار امام زمان دعا ہے. دعا سے کبھی جو ہے سرتابی سرپیچی نہ کرے اور اس میں سستی بھی نہ کرے، اور ان دعا کو پھر سمجھ کے انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اس قسم کے شاید جملے آپ کی خدمت میں آ جائیں، تاکہ ہم اصل دعا اور جو ہے مفہوم دعا اور معنی جو ہمیں امام زمان کے وقت چاہیے دعا یہ منتظرین کے عنوان سے، تو اس میں شاید یہ نکتہ ہو کہ اعوان انصار دونوں میں سے قرار دینے کی جو بات ہوئی کہ خدایا مجھے ایسا بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہر ممکن طریقے سے ہم آقا امام زمان کی مدد کر سکیں. ہر ممکن طریقے سے ہم اپنے تمام اعضاء و جوارح سے، ہم اپنی پوری فکر سے، ہم اپنے پورے وجود سے، ہم اپنی پوری دھارائی سے، ہم اپنے پورے وسائل سے آقا امام زمان کی مدد کر سکیں. جو کچھ ہے اس سے مدد کریں، اولاد سے اب امام زمان کی مدد کریں، اپنے گھر سے مدد کریں، اپنے جیب سے مدد کریں، اپنے ہاتھ سے مدد کریں، ہر قسم کے. اور کبھی ممکن ہے کہ انسان کسی تنگنا میں قرار پائے، تنگی میں قرار پائے اور ہر حوالے سے مدد نہ کر سکے. مثال بولنے پہ پابندی ہے، کیسی حکومت آ جاتی ہے، کیسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ بول نہیں سکتے، تو پھر آپ آرام سے نہ بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو. کبھی ممکن ہے کہ آپ کے لکھنے پہ پابندی عائد ہو جائے، کبھی ممکن ہے کہ آپ کے ملاقاتوں پہ پابندی ہو جائے، پھر بھی رکے نہیں. تو آپ نے دعا کی ہے کہ مجھے اعوان میں سے جزوی مدد کرنے والوں میں سے بھی مجھے شامل، تو جہاں بھی ایک چھوٹی سی مدد بھی آقا امام زمان کی ہو سکتی ہے تو کیا جائے. حتیٰ ایک شعر بھی اگر امام زمان کے بارے میں لکھ سکے اسے بھی آگے پھیلا دیں، آگے شیئر کریں، آگے دیں آقا امام زمان کے بارے میں مطالب. تو انشاءاللہ خداوند ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دیں.